میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے، اور مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں کسی جگہ پر آپ کے حسن کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے جلال کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے جمال کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے چہرے کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کی زلفوں کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے لبوں کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے ہاتھوں کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کی آنکھوں کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے ہونٹوں کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے دانتوں کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے ابروؤں کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے نعلین مبارک کا ذکر، اور بلکہ کسی جگہ پر آپ کی چادر کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے کمبل کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کی سواری کا ذکر، تو کسی جگہ پر آپ کے غلاموں کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے نعلین کی مٹی کا ذکر، کسی جگہ پر آپ کے قدموں کا ذکر۔ اور جس سواری پر سوار ہو کر میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں چلتا اور پھرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ اپنے پیغمبر کا ذکر کیا اور محبت سے کیا۔ یہ ایک راز ہے، لیکن ایک بات جو صرف پورے قرآن میں ایک جگہ کہی گئی ہے، میں آج اس کا سہارا لے کر بات شروع کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لقد کا معنی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں قد یا لقد آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات آگے آنے والی ہے، یہ جو بات آگے ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لقد، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ من اللہ، کہ اللہ تعالی نے انسانوں پر احسان کیا۔ کس چیز کا احسان؟ اس بات کا اللہ تعالی نے انسانوں پر احسان جتلایا ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ پوری توریت میں اللہ تعالی نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا۔ توریت کھول کر دیکھیں، انجیل کھول کر دیکھیں، زبور کھول کر دیکھیں، 127 صحیفے جو آسمانوں سے نازل ہوئے ان کو کھول کے ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ کسی جگہ پر اللہ تعالی نے یہ بات نہیں فرمائی جو قرآن میں ایک جگہ فرما دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالی نے انسانوں پر احسان کیا ہے۔